کاش میری دعائیں جو میں نے دنیا میں مانگی اور میری قبول ہو گئیں اور اس کا صلہ مجھے وہاں مل گیا، کاش مجھے وہاں نہیں ملتا. مجھے تو یہاں ضرورت تھی، یہاں ہزاروں اور ڈھیروں ثواب کی ضرورت تھی. مجھے اس کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ دعا جو میری قبول نہیں ہوئی اس کا فائدہ مجھے کہاں ملے گا. میں تو افسوس کرتا تھا کہ یہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں تو یہ ساری دعائیں تو یہاں رکھی ہوئی ہیں، اس کا ثواب یہاں رکھا ہوا ہے. کاش وہ جو قبول ہوئی وہ بھی نہیں ہوتی. تو وہ جو الفاظ تھے کہ دعا جانے خدا جانے، اس کے متعلق بھی میں نے کہا کہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا دوں کہ کبھی بھی یہ مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. تو ہم ریاضت و مجاہدہ اور اس کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ نفس، میں نے گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ نفس 3 قسم ہے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. لیکن وہ مطالعہ کرتے کرتے اسی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر. جب رجوع کرے گا، جب تو اللہ کا ذکر کرے گا تو تجھے اتنا لطف آ جائے گا کہ دنیا کی کسی نعمت میں، دنیا کے کسی چیز میں تجھے اتنا مزہ نہیں آئے گا. پھر تو اللہ کے ذکر سے راضی ہو جائے گا کہ بس اب رات دن اللہ کا ذکر کرتا رہوں، وہی اسی کا نام میری زبان پر ہو، اسی کا نام میرے دل پر ہو، اور کوئی چیز نہ ہو. اگر کوئی چیز ملتی ہے ملے، نہیں ملے تو نہیں ملے، کیونکہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اس سے بڑھ کر کون سا ہے؟ اگر کوئی یہاں تھانے دار مجھے بلائے تو میں کہوں گا بھائی میری اس پورے محلے میں بڑی لے ہے، کہ پورے جو ہے تھانہ ہے اس علاقے میں میری بڑی لے ہے. اس سے آگے چل کے اگر ڈی سی مجھے بلائے تو میں کہوں گا کہ بھائی بڑی پورے ضلع میں میری لے ہے، پورا ڈسٹرکٹ جو سمجھتا ہے کہ ان صاحب کی بڑی لے ہے. اگر وزیر اعلیٰ بلا لے تو بڑی لے ہو گئی. لیکن یہ تو دنیا کے معاملات ہے. جب خدا خود بندوں میں فخر کر کے یہ بتائے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. من ذکرنی فی نفسہ، جس نے مجھے اکیلے میں یاد کیا، ذکرتہ فی نفسی، میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا. ومن ذکرنی فی ملأ، جس نے مجھے جماعت میں یاد کیا، ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ایسی جماعت میں یاد کروں گا جو فرشتوں کی جماعت ہے، کبھی ان کے تصور میں گناہ کا تصور بھی نہیں ہوا. تم تو انسانوں میں مجھے یاد کرو گے، کسی سے غلطیاں، کسی سے بھول، کسی سے چوک، کچھ نہ کچھ ہو گئی ہوگی تو تم میرا ذکر تو ان میں کرو گے، لیکن میں تمہارا ذکر ایسی جماعت میں کروں گا کہ جو ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ پاک ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوا. اور پھر وہ تمہاری سفارش کرتے ہیں یا اللہ جب تیرا اتنا ذکر کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، تیرے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، صرف تیری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف تیری رضا مقصد ہے، تو ہم ان کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے. تو یہ قرب نصیب ہوتا ہے. انسان راضی ہو جاتا ہے جب اللہ کے ذکر سے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو صوفیہ نے فرمایا کہ ایک نفس امارہ، ایک لوامہ، ایک مطمئنہ اور ایک راضیہ مرضیہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میرے بچوں، ہم سب کو، 2 بچوں کو آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کی زبان چل رہی تھی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی ایسا ہی ذکر جاری فرما دے. اور مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ سب بچے اسی طریقے سے ذکر کرتے رہیں گے. جتنا بھی آپ کو وقت ملے ذکر کرو، فارغ وقت میں ذکر کرتے رہو. فالتو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں سوائے پچھتاوے کے. اگر وقت ملتا ہے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ. جیسے کبھی آپ نے نفی اور اس بات کا آپ نے سنا کہ پہلے ہم نفی کرتے ہیں. نفی تب ہوتی ہے جب کسی چیز کا وجود ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہو لا الہ، تو پہلے کہہ دیتا نا اللہ کہو بس ختم. لیکن لا الہ، لا الہ کیوں کہو؟
کہ ہر چیز کی نفی کرو، ہر چیز کی نفی کرو، دنیا کے حاکم کی، حکمران کی، بادشاہ کی، صدر کی، وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، گورنر کی، ہر ایک کی نفی کر دو کہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی کوئی ہستی نہیں الا اللہ، صرف اللہ کی ذات، رجوع اللہ کی ذات کی طرف ہوگا اور لو اسی کے ساتھ ہوگی، دل مطمئن ہوگا، آپ کا کوئی کام ہوگا نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے بس اللہ اسی میں راضی ہے، ہم اسی میں راضی ہیں بس، کیونکہ وہی بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار اچھا بنے، لیکن اس نے ہمیں نوکری دے دی، ہم کہیں نوکری مل جائے، اس نے ہمیں کاروبار دے دیا، ہم کچھ چاہ رہے ہیں، اس نے کچھ دے دیا، ہمیں اس کی حکمت کا کوئی پتہ نہیں۔ زندگی کی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی تجربے سے گزری ہیں اور دیکھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی تجربے سے گزاریں گے کہ آپ نے ایک چیز چاہی تھی، آپ کو اس کی جگہ پر دوسری چیز مل گئی، اب آپ آگے چلتے گئے، آگے چلتے گئے، آپ کو افسوس رہا کہ یہ چیز کیوں نہیں ملی، لیکن جب آپ آگے بڑھ گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھی، یہ میرے حق میں بہتر تھا، کیونکہ ہماری تو کھوپڑی اونچی ہے نا، اس میں عقل ہے ہی نہیں، سمجھ نہیں سکتے ہم۔ بہتر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے جب بھی کچھ فرماتا ہے وہ بہتر فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لو لگائیں، ہم اس کی طرف توجہ دیں، ہم رزاق کی طرف جائیں، رزق کا بندہ، رزق کا ذمہ اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ اس کو یاد کریں، ہر وقت اسی سے لو لگائیں، زبان اسی کے ذکر میں اپنے آپ تر رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، بس اگر ہمیں یہ نعمت مل گئی، زبان ہی ہماری تر رہ گئی، دل میں آ جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہماری زبان ہی اللہ کے ذکر سے تر رہی تو یوں سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور اسی سے تزکیہ نفس ہوگا۔ زبان اور کچھ نہیں کہے گی، اللہ کا ذکر کرے گی تو ظاہر ہے کہ پورے بدن پر اس کا اثر ہوگا، اور اللہ کے اسم کا، اللہ کے نام کا اثر تو پوری کائنات پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا والے جام مدینے کو پیام عرض کر دے، ان سے پاسد احترام، اے مکین گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکین گنبد خضرا سلام، تو ایسا والے جام مدینے کو پیام عرض کر دے، ان سے باسد احترام عرض کر دے، ان سے باسد احترام، اے مکین گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکین گنبد خضرا سلام۔ اور اب مدینے میں مجھے بلوائیے، اپنے بے کس پر کرم فرمائیے، اپنے بے کس پر کرم فرمائیے، بلبلے بے پر پہ ہو جائے کرم، بلبلے بے پر پہ ہو جائے کرم، آشیانش دہ بگلزار حرم،
ہے مکینے گنبد خضرا سلام